الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض۔ کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تجارت کے لیے فریقین یعنی عاقدین یا دو آپس میں وعدہ کرنے والے، ان کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں ایک شرط یہ ہے کہ ان کے اندر اہلیت پائی جاتی ہو، وہ عاقل اور بالغ ہوں، اس کی کچھ وضاحت کرتی تھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا معاملہ، ان کا یہ معاہدہ آپس میں لین دین کا یہ جو عقد ہے یہ رضامندی پر مشتمل ہو، یعنی کسی کا دباؤ نہ ہو یا اس میں کسی قسم کی کوئی جال سازی، دھوکہ نہ ہو۔ پھر تیسری شرط یہ بیان کی تھی کہ اس میں عقد کے الفاظ وہ واضح ہوں، صیغہ یعنی جس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول، یہ واضح ہونا چاہیے، یعنی الفاظ اس کے واضح ہوں، ایجاب و قبول مکمل اور حتمی ہو جائے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہ ہو، کوئی ایسی شرط نہ لگا دی جائے جس سے معاہدہ ضائع ہوتا ہو یا اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہو، یا اس کی اضافت مستقبل کی طرف کر دی جائے کہ آئندہ میں کروں گا، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ حتمی اور مکمل ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ ایجاب و قبول کا آپس میں متصل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس مجلس میں، جس حالت میں بات ہو رہی ہے اس میں ایجاب بھی اور قبول بھی، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ، انقطاع اور فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو آمنے سامنے بیع ہوتی ہے یا دو معاہدہ کرنے والے لوگوں کے درمیان یہ معاملہ طے پاتا ہے، ایک دوسرے سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایجاب اور قبول یہ متصل ہونے چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ایک نے آفر کی اور اس کے بعد وہ چلا گیا، بعد میں کسی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، وہ پہلا ایجاب پھر نہیں رہے گا، یعنی نئے سرے سے پھر ایجاب اور قبول ہوگا۔ لیکن دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر معاہدہ کار دونوں حاضر نہ ہوں، مجلس میں غائب ہوں، تو پھر اس کی صورت کیا بنے گی؟ دونوں موجود نہیں ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا پرانا طریقہ ایک چلتا تھا کہ کوئی شخص اپنا قاصد بھیج دیتا تھا یا کوئی اپنی کوئی تحریر یعنی خط لکھ دیتا تھا، یہ اس کی طرف سے ایجاب ہوتا تھا، اور قاصد اس کا سفیر بن کے وہاں یعنی کسی کے پاس جاتا، جس کی طرف مالک بھیجتا تھا یا ایک فریق معاہدہ کار یا بائع جس کی طرف اپنے قاصد کو بھیجتا، تو وہاں جا کے جو بات کرتا تھا وہ اصل بات اس کے مرسل کی ہوتی تھی، بھیجنے والے کی ہوتی تھی، یعنی اس کی کلام کو آگے وہ پیش کرتا تھا، اور جو سننے والا ہے وہ اس کو اگر قبول کر لیتا تو معاہدہ مکمل ہو جاتا۔ یعنی قاصد جا کے جب بات کرتا تھا اس کی طرف سے ایجاب شروع ہو گیا ہے، لیکن مجلس عقد ان کی وہ ہوتی تھی جہاں یہ پیغام جا کے سناتا تھا، کیونکہ قاصد نے پیغام سنایا اور دوسرے نے اس کو سنا اور قبول کر لیا، یا اس نے کوئی تحریر دکھائی، اس نے تحریر پڑھی اور اس کے بعد پھر اس کو قبول کر لیا، یہ گویا کہ مجلس ایجاب و قبول کی ایک ہوگی، یعنی مجلس عقد متحد ہوگی کہ اسی وقت
ایجاب ہوا جب یعنی مشتری نے، خریدار نے تحریر کو پڑھا یا اس نے پیغام کو سنا، تو وہی ان کی مجلس عقد بن گئی۔ اب جو ہے وہ جو جدید ذرائع ہیں ان میں کاروبار کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت جو ہے وہ گفتگو کی ہے، گفتگو کر کے یعنی بذریعہ گفتگو یہ کام کیا جاتا ہے، تحریر بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہم صرف بذریعہ جو گفتگو ہے اسی پر ہی بات کریں گے کہ آن لائن تجارت جو ہوتی ہے اس میں کوئی شخص باقاعدہ کوئی قاصد نہیں بھیجتا، نہ کوئی تحریر لکھتا ہے، بلکہ یہ کیا کرتا ہے، یہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو اس کی بات جو ہے وہ کیسے خریدار کی طرف یا مشتری کی طرف پہنچتی ہے، اس کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل یا جدید آلات استعمال ہوتے ہیں، یعنی برقی آلات اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک طریقہ جو ہے وہ ٹیلی فون کا ہے، ان میں ٹیلی فون کے ذریعے سے گفتگو ہوتی ہے۔ ٹیلی فون کر کے ایک شخص بائے مشتری کو آفر کرتا ہے، یہ اس کی طرف سے یعنی ایجاب ہوتا ہے، ایجاب کی شکل ہے، یہ وہ ٹیلی فون پر بات کرتا ہے، تو وہ آگے سے اس کی بات کو سنتا ہے اور پھر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ قبول کرنے سے ایجاب و قبول یہ مکمل ہو گیا اس کو ٹیلی فون کے ذریعے سے۔ اس میں ایک دوسرے کی گفتگو انہوں نے سن لی ہے، گفتگو بھی بالکل واضح ہوگی، لیکن ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، اس میں یعنی دیکھنے کے بغیر ہی ہو رہی ہے، دیکھ نہیں رہے، گفتگو سن رہے ہیں۔ تو گفتگو سننے والا جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، کرنے والا کیونکہ وہ پیشکش کر رہا ہوتا ہے چیز بیچنے کی، تو اس نے پیشکش کر دی، اس نے قبول کر لی، بات ان کی جو طے ہو گئی، عقد پورا ہو گیا، تو اس سے یہ معاملہ ان کا صحیح ہو جائے گا۔ لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے، اس میں یعنی دیکھنا نہیں ہوتا ٹیلی فون میں، اگرچہ ایک طریقہ ٹیلی فون کا ابھی بھی چل رہا ہے جس میں صرف گفتگو ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں جاتا، اور ٹیلی فون کے طریقے جو ہے دیکھنے کے بھی آ گئے کہ ٹیلی فون اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اگر گفتگو ہو تو پھر بھی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے گفتگو کے ذریعے سے، لیکن اگر تصویر ساتھ ہو تو پھر بلا اولا ہو جائے گا۔ اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ہے۔ ٹیلی ویژن میں بھی جو ہے گفتگو کے ذریعے سے ہی معاملہ طے پاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مالک یا بائع یا کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ وہ اپنی چیز جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یعنی پیش کرتے ہیں، اپنی چیز کی تشہیر کرتے ہیں، اس کی معلومات دیتے ہیں، بلکہ اس کے استعمال کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اس کی قیمت بتائی جاتی ہے، پھر اس کو لینے کا یا قبضے میں لینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، بس اوقات جو ہے وہ جگہ بھی بتا دی جاتی ہے اور ٹیلی فون نمبر وغیرہ دے دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ایجاب ہوتا ہے، یہ پیشکش کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ان کی طرف سے ایک پیشکش سامنے آ جاتی ہے، یعنی ٹیلی ویژن پر معلومات آ جاتی ہیں، اس میں قیمت وغیرہ بھی طے ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کی صفات بھی بیان کر دی جاتی ہیں، تو بعد میں کوئی شخص جب بھی اس کو یعنی خبر ہوتی ہے، اطلاع ملتی ہے، تو وہ پھر آگے سے رابطہ کرتا ہے، رابطہ کر کے تو وہ یعنی ہاں کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے کہ میں یہ فلاں چیز لینا چاہتا ہوں، یہ اس کی طرف سے قبول ہے۔ تو اس میں یعنی ٹیلی ویژن کے اندر بس اوقات جو پیشکش کرنے والا ہے نا وہ خود بھی سامنے آ جاتا ہے، تصویر بھی آ جاتی ہے، گفتگو بھی ہے اور ساتھ تصویر بھی ہے، یعنی تصویر آ جاتی ہے۔ اس میں اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص خود سامنے آ کے یا اپنی تصویر دے کے اپنا پیغام دیتا ہے
दूसरी सूरत ये भी होती है कि किसी का कोई अपना चैनल हो तो उस चैनल के ज़रिए से वो अपनी चीज़ की तशहीर करे, उसका ऐलान कर दे, कोई उसकी पेशकश कर दे। तो इन ज़राए में से कोई भी हो सकता है। लेकिन टेलीविज़न में मज़ीद इजाफ़ा जो होता है, यानी गुफ्तगू पर मज़ीद इजाफ़ा, वो तस्वीर का एक होता है और कुछ मालूमात भी उसमें पेश कर दी जाती हैं। अगरचे ये मालूमात टेलीफ़ोन के ज़रिए भी हो जाती हैं। टेलीफ़ोन के ज़रिए भी इस तरह की मालूमात दी जाती हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, उसकी यानी ये क्वालिटी है, उसका ये साइज़ है, ये कीमत है, ये सिफ़ात हैं और इसके इस्तेमाल करने का ये तरीका है, ये इसके फ़वाइद हैं। इस तरह की चीज़ें बयान कर दी जाती हैं। तो टेलीविज़न के अंदर मज़ीद इस पर इजाफ़ा ये होता है कि साथ तस्वीर भी आ जाती है। और जिस वक्त कोई शख्स यानी वो पेशकश या इजाब देखता है, वो आगे से वो कबूल कर लेता है। इसमें इसका इजाब जो है वो इसकी तरफ से तो हो गया, लेकिन दूसरे को ये पैगाम कब मिलता है? जब वो उसको सुनता है, उसको देखता है, तो ये पैगाम उसको मिल गया। जब इसको पैगाम मिला तो फिर क्या हुआ? ये इजाब हो गया। अब उसके बाद उसने इसको कबूल करना है। वो उसको कबूल कर लेगा तो फिर ये मुआहदा जो उनका आपस में तय हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा ये कबूल करने से। अगरचे इसमें उनकी आपस में मुलाकात नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, हैं तो गायब दोनों। क्योंकि ये सूरतें हम जो बयान कर रहे हैं ये फरीकैन के एक दूसरे से दूर होने की हैं, गायब होने की हैं, एक दूसरे के वो सामने नहीं है। ऐसे जो है वो रेडियो के ज़रिए से भी ये तिजारत हो जाती है। कोई शख्स जो है वो रेडियो में एक ऐलान देता है अपनी चीज़ का, उस चीज़ की कुछ सिफात, क्वालिटी, कंपनी, आगे जो है कुछ उसकी कीमत, इस तरह की चीज़ें वो बाकायदा जो है वो ऐलान में आ जाती हैं। तो जो शख्स उस ऐलान को, रेडियो के इस ऐलान को, क्योंकि रेडियो में तस्वीर तो नहीं होती, रेडियो में सिर्फ गुफ्तगू है, तो इस गुफ्तगू को वो सुन के फिर इसको वो कबूल करता है। यानी जब उसको खबर पहुंचती है तो उसकी तरफ से ये समझ लें कि बाई की तरफ से इजाब मुकम्मल हो गया। पहले तो उसने बात कही थी, लेकिन ये इजाब यानी मजलिस अक़द के अंदर उस वक्त इसका एतबार होगा जब दूसरा आदमी इसको सुनेगा। मुश्तरी ने या ख़रीदार ने इसको सुना और उसके बाद इसको कबूल कर लिया, मतलब ये ख़रीदने के लिए तैयार हो गया, तो फिर यानी ये इजाब और कबूल मुकम्मल हो गए। इस पर ये मुआहदा उनका जो है वो पूरा हो जाएगा, तय हो जाएगा। इस तरह वो अपनी ख़रीदो फरोख्त को, लेन देन को मुकम्मल कर सकते हैं। यानी ये तो बात हम सिर्फ आलात की कर रहे थे ना, कि ये आलात हैं आम बरकी आलात, मसलन उनमें रेडियो है, टेलीविज़न है, या टेलीफोन है, या इसमें इंटरनेट भी है, इसमें भी गुफ्तगू हो जाती है। मतलब गुफ्तगू का जदीद कोई भी तरीका, इन तरीक़ों में ये होता है कि आपस में गुफ्तगू हो रही होती है। गुफ्तगू एक इस तरह के दो आदमी एक दूसरे के साथ बिला वास्ता यानी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जैसे आम तौर पर टेलीफोन में होता है। यानी एक आदमी बात करता है, दूसरा उसकी बात को सुन रहा होता है। लेकिन टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए से एक तरफ से बात होती है, दूसरा आदमी फ़ौरन नहीं बात कर रहा होता, उसके साथ हम कलाम नहीं होता, सिर्फ उसकी पेशकश को वो देखता है और सुनता है या पढ़ता है, तो उसके बाद फिर वो खुद उसको कबूल करता है, यानी उसकी पेशकश को, आफर को वो कबूल करता है। इस तरह ये बैय मुकम्मल होती है। तो यानी इन सूरतों में दो शख्स आपस में बैय करने वाले मजलिस में मौजूद नहीं होते, गायब होते हैं। अगर गायब हों तो फिर इजाब जो है या मजलिस अक़द कैसे मुनक़द होगी? फिर उस वक्त होगी जिस वक्त यानी बाई की तरफ से या मालिक की तरफ से या ऐलान करदा शख्स की तरफ से ये पैगाम दूसरे को पहुंचेगा। जब इसका पैगाम दूसरे को पहुंच गया और दूसरे इसको कबूल कर लिया,
تو وہ محل جس محل میں یہ پیغام پہنچا ہے دوسرے نے قبول کیا ہے، یہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ مجلس عقد، یہی ان کے لیے مجلس عقد بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے پھر وہ آپس میں بات چیت کر سکیں گے۔ تو اس میں مسئلہ صرف یہ پیدا ہوتا ہے کیا یعنی فریقین کا جو آپس میں معاہدہ کار ہیں ان کا موجود ہونا کو ضروری ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا یا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا یہ ضروری ہے یا کہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر یعنی کچھ اصول، جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، اصول ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر جدید مسائل کا حل ہو سکتا ہے، اور فقہاء نے یہ جو معاملات ہے خرید و فروخت کے ان کو سامنے رکھ کے کچھ اتحادات بھی کیے ہیں۔ ان اتحادات کی روشنی میں بھی رہنمائی ہم لے سکتے ہیں یا ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ تو اہل علم نے دو جو فریقین ہیں ان کا آپس میں حاضر ہونا یہ ضروری قرار نہیں دیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو چیز بیچنا چاہتا ہے دوسرا خریدنا چاہتا ہے تو لازمی دونوں ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوں یا دونوں حاضر ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنا کوئی قاصد بھیجتا ہے، قاصد اس کا پیغام دوسرے کو دیتا ہے یا اس کی تحریر دوسرے تک جاتی ہے، اور جو مشتری یا خریدار ہوتا ہے وہ تحریر پڑھتا ہے یا قاصد کا پیغام سنتا ہے، اس وقت اصل جو بائع ہوتا ہے اس سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، نہ حاضر ہوتے ہیں، دونوں غائب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بیع ہے یہ تقریباً یہ بلا اتفاق جائز ہے۔ ایک آدمی نے اپنا قاصد بھیج دیا، قاصد نے آگے جا کسی کو پیغام دیا، تو اس آدمی نے اس پیغام کو قبول کر کے بیع کر لی، یا ایک آدمی نے تحریر لکھی دوسرے نے تحریر قبول کر کے اس میں ہاں کر دی، ان کی بیع ہو جائے گی۔ تو اس میں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دیکھنا ضروری نہیں، اصل مقصد ایجاب و قبول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ایجاب و قبول ہو، ایسی گفتگو ہو، ایسا انداز ہو، ایسے الفاظ ہوں کہ جن میں بالکل صراحت ہو کہ واقعی ہی ایک آدمی اپنی چیز بیچ رہا ہے اور دوسرا خرید رہا ہے، اور الفاظ اور انداز یہ ہونا چاہیے جو ان کی باہمی رضامندی پر دلالت کرتا ہے، یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ دونوں آپس میں رضامند ہیں، کوئی ان پر کوئی جبر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، اور الفاظ ایسے ہیں کہ یہ واقعہ ہی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر آپس میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، گفتگو جیسے یہ کچھ ذرائع ہم نے بیان کیے ان کے ذریعے سے ہوگی نا، کوئی فون پر گفتگو کرے گا، کوئی نیٹ کے ذریعے سے کرے گا، کوئی شخص جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے، کوئی ریڈیو کے ذریعے سے گفتگو کرے گا، کوئی بھی ذریعہ ہو، اصل مقصد یہ ہے کہ ایجاب و قبول واضح ہو، اور ایجاب و قبول اس انداز سے ہو کہ وہ دونوں کی رضامندی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی بنیاد جو ہے وہ دونوں کی اصل رضامندی ہے، جیسا کہ یہ بات جو ہے وہ امام بزاوی نے بھی رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ خواہ جو ہے وہ کوئی فریق غائب ہو، اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ دونوں کے الفاظ کا جو صراحت سے دلالت کر رہے ہیں کہ واقعی ہی یہ بیع ہو رہی ہے، خواہ ان میں سے کوئی موجود نہ بھی ہو، لیکن الفاظ ان کے ایسے ہونے چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ رضامندی سے بات ہو رہی ہے، یعنی صراحت ہونی چاہیے۔ اور یہی بات امام نووی نے کہی ہے۔ امام نووی نے المجموع جو کہ مہذب کی شرح ہے، امام نووی کی مشہور فقہ کی کتاب ہے، شافعی یعنی فقہ کے اندر یہ معروف کتب میں ہے، اگرچہ اس کو مکمل نہیں وہ کر سکے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ دو آدمی جو ہے ان کو بیع کے لیے اگر بلایا جائے اور دونوں حاضر نہ ہوں، عدم موجودگی میں دونوں بیع کر لیتے ہیں تو ان کی بیع یہ صحیح ہوگی، یعنی دونوں آپس میں اگر ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، معاہدہ ان کا ہو جاتا ہے تو یہ بیع ان کی درست ہوگی۔ یہ امام نووی کا یعنی یہ فتویٰ ہے، ان کی رائے ہے یہ۔ ایسے ہی یہ بات جو ہے وہ صاحب ہدایہ نے بھی کہی ہے۔ صاحب ہدایہ نے یہ بات اس طرح کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الکتاب کالخطابی وکذالک الارسال، یعنی الکتاب کالخطابی وکذالک الارسال، کیا مطلب اس کا
کہ کسی کو لکھ کے بھیجنا یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی خطاب کرتا ہے، اسی طرح ہی لکھ کے بھیجنا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْإِرْسَالُ، اسی طرح ہی کسی قاصد کو بھیجنا ہے، یعنی کوئی آدمی قاصد کو بھیجے، کوئی آدمی لکھ کے دے، کوئی آدمی گفتگو کرے، خرید و فروخت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی الکتابۃ کالخطاب وکذالک الارسال، انہوں نے اس کو برابر کہا ہے۔ تو باقی انہوں نے یہ بات بھی ساتھ ذکر کر دی کہ ان کی مجلس عقد یہ مکمل کیسے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ او تو برا مجلس، وہ مجلس جو ہے یعنی مجلس عقد کا اعتبار کب کیا جائے گا؟ ان دا ادائل کتابتی، کتابت جب وہ تحریر جب پہنچتی ہے، یا پھر بلوغ الرسالہ، یا پھر جب وہ قاصد اس کی طرف پہنچے، یا کتابت جو ہے وہ اس کی طرف پہنچے، اس وقت یہ مجلس عقد مکمل ہوگی۔ یعنی مجلس عقد اس وقت مکمل ہوگی جب کسی کی کوئی تحریر پہنچتی ہے، یا کوئی کسی کا قاصد کسی کے پاس پہنچ کے اس کو پیغام سناتا ہے، اس وقت ان کی یہ مجلس عقد یہ مکمل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ سب ہدایت نے بھی بات ذکر کر دی کہ دو بیع کرنے والے آدمی فریقین جو ہے ان کا آپس میں موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، حاضر ہونا ایک مجلس میں کوئی ضروری نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کا پیغام مشتری تک پہنچنا چاہیے، وہ پیغام وہ گفتگو کے ذریعے سے کر لے، یا کوئی تحریر لکھ دے، یا اس کے علاوہ کوئی قاصد بھیج دے۔ تو یہ جو گفتگو کا ذریعہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی آدمی قاصد تو نہیں بھیجتا، نہ کوئی تحریر لکھتا ہے، تحریر بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی قاصد ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے جو ذریعہ وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ برقی آلہ۔ گویا کہ یہ برقی آلہ کیا ہے، اس کی طرف سے کیا ہے، یہ قاصد ہے، یہ قاصد بن جاتا ہے برقی آلہ۔ وہ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہے، یا ٹیلی فون ہے، قاصد بن جائے گا، قاصد کے کیا مقام ہوگا۔ اور یہ تقریباً تمام جو مسالک ہمارے ہاں مشہور ہیں ان کے اہل علم نے یہ بات کی ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ ایک امام منصور دسوقی ہیں، یہ حاشیہ دسوقی، یہ فقہ کی کتاب ہے مالکی فقہ کے اندر، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ینعقد البیع بما یدل علی الرضا، یعنی بیع کس طرح واقع ہوگی؟ اس چیز کے ساتھ جو کسی کی رضامندی پر دلالت کرتی ہے، رضامندی پر جو چیز دلالت کرے وہ یعنی بیع کے منعقد ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی ایک امام خطیب شربینی، یہ شافعی علماء میں سے ہیں، مغنی المحتاج یہ کتاب ہے شافعی فقہ کی، مغنی المحتاج میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیع کرے اور مشتری غائب ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں اپنا گھر یا کوئی چیز اور مثلا فلاں کو بیچتا ہوں، اور مشتری جو غائب ہے اس کو اس کی خبر پہنچ جائے، خبر پہنچنے کے بعد وہ اس کو قبول کر لے، تو یہ بیع یہ درست ہوگی۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ یہ شافعی مسلک کے امام خطیب شربینی نے مغنی المحتاج میں، کہ جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے اور مشتری حاضر نہیں بلکہ غائب ہے، اور یہ شخص اپنا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنا گھر یا کوئی اور چیز یہ بیچتا ہوں، اور جس کو بیچ رہا ہے وہ تو موجود نہیں، جب اس کو یہ خبر پہنچتی ہے وہ آگے سے قبول کر لیتا ہے، تو یہ بیع اس کی یہ درست ہوگی۔ یہی بات تقریباً اسی طرح کی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ایک امام بہوتی، یہ نام جو ہے پہلے جو آیا نا وہ میرا خیال غلطی ہو گئی ہے، وہ محمد بن عرفہ دسوقی نام ہے، وہ میں نے منصور شاید کہہ دیا، محمد بن عرفہ دسوقی ہیں جو حاشیہ دسوقی میں انہوں نے یہ بات کی ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو الفاظ جو ہے وہ رضامندی پر دلالت کریں تو ان سے بیع منعقد ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو بہوتی ہیں ان کا نام منصور ہے، بہوتی، انہوں نے کشاف الکناف،
ان متن الاقناع، یعنی یہ کتاب یہ حنبلی فقہ میں ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو جس کو بیچنا چاہتا ہے نا وہ موجود نہیں، اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کوئی یعنی قاصد بھیج دیتا ہے، وہ قاصد بھیج دیتا ہے اس کے لیے، یا کوئی پیغام دے دیتا ہے۔ تو جب کسی شخص کو وہ قاصد پیغام دے یا اس کو بیع کی خبر پہنچے، مثلا وہ کہے کہ میں نے اپنا گھر فلاں کو بیچ دیا ہے، یا میں نے اپنا گھر تجھے اتنے کا بیچ دیا ہے، اس کی طرف سے کیا ہو گیا، یہ ایجاب ہو گیا، یعنی اپنی طرف سے اس نے ایجاب کر دیا ہے کہ میں نے یہ گھر تمہیں یا کسی فلاں شخص کو اتنے کا بیچ دیا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنا قاصد بھیج دے یا کوئی پیغام اس کو چلا جائے، اور وہ شخص اس پیغام کو سن لے، اس کے بعد اس کو قبول کر لے، تو یہ بیع یہ صحیح اور درست ہوگی۔ یہ بیع، یہ جو اقوال ہیں یعنی ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان سب کے نزدیک فریقین کا آپس میں بیٹھنا ایک مجلس میں یا حاضر ہونا، آمنے سامنے ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایجاب و قبول مکمل ہونا چاہیے صحیح طریقے سے۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذریعہ اور وسیلہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ پرانے طریقے عام طور پر تحریر کے تھے، کوئی لوگ تحریر لکھ دیتے یا پھر قاصد بھیج دیتے تھے اپنی جگہ پر، اور آج کل جو اس کی جگہ پر برقی آلات آ گئے، تو یہ برقی آلات جو ہیں یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو جب ان ذرائع کے ساتھ کسی کو پیغام پہنچ جاتا ہے وہ آگے سے اس کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اسی وقت ہی ایجاب و قبول ان کا مکمل ہو جاتا ہے، جس سے بیع درست ہوگی۔ یہ طریقہ جو ہے وہ گفتگو کا ہے، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ آن لائن گفتگو کا طریقہ جو ہے اس میں یہ مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں، اس طریقے سے بیع آپس میں یعنی ہو جائے گی، دونوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا یا حاضر ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص جب یعنی اس طرح گفتگو کرتا ہے نا، ٹیلی فون پر گفتگو کرتا ہے یا کسی اور ذریعے سے، اس گفتگو کے اندر اس کو سنجیدہ ہونا چاہیے، مذاق نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس بات کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے مثلا دو تاجر آپ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہنسی مذاق میں کوئی باتیں غیر حقیقی بھی کرتے ہیں، حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، تو قیمت کے بارے میں، چیزوں کی صفات کے بارے میں، تو یہ باتیں بطور مذاق ہی ہو رہی ہوتی ہیں، سنجیدہ نہیں ہوتے۔ دونوں کی گفتگو جو ہے وہ سنجیدگی پر مبنی ہونی چاہیے، پھر جو ہے ان کی یہ بیع ہوگی، یعنی پتہ چلے کہ واقعی سنجیدہ طریقے سے وہ بیع کر رہے ہیں اور اس معاملے میں وہ سیریس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کہ یہ کیونکہ بیع جو ہے اس طریقے سے ہوتی ہے کہ فوری ادائیگی نہیں ہوتی اس میں، یعنی ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی آدمی فوری کہے کہ لو جی یہ پیسے پکڑو مجھے چیز دے دو، یہ انداز اس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اس میں وہ معاہدے نہیں آتے جن معاہدوں میں نقد ادائیگی ضروری ہوتی ہے، وہ معاہدے اس میں نہیں آئیں گے، یعنی اس تجارت کے طریقے کے اندر وہ لین دین نہیں آئیں گے جن میں نقد رقم یا نقدی فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے چیز کی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پر یہ کرنسی کا تبادلہ ہے، کرنسی کی بیع کو ہم کہتے ہیں بیع و صرف کہتے ہیں عربی میں۔ بیع و صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنسی کی بیع، کرنسی کا تبادلہ، یہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹوں میں منی چینجر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے وہاں۔ تو اکثر مقصد یہ ہے کہ یہ منی چینجر یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کا کاروبار کرتا ہے، باقاعدہ پیسے کی خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ پیسے تبدیل کروانے ہیں، تو حقیقت میں یہ پیسے تبدیل کروانا جو ہے یہ بیع ہی ہوتی ہے کہ ہم ایک کرنسی دے کے دوسری کرنسی خرید رہے ہوتے ہیں، اسے عربی میں بیع صرف کہتے ہیں، اور جو منی چینجر اس کے لیے لفظ عربی میں صراف استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بیع جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوگی،
یعنی بے صرف یہ آن لائن جو ہے یہ نہیں، اس لیے کیونکہ اس میں فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک طرف سے ادھار کر لینا تو یہ بے نہیں ہوتی، اس میں دونوں طرف سے فوری ادائیگی ضروری ہے، یہ شرط ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ایک بے کی اور بھی قسم ہے کہ جس میں ادائیگی ضروری ہوتی ہے فوری، وہ بے کون سی ہے؟ بے سلم ہے۔ بے سلم میں ایک شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ رقم ایڈوانس ادا کرتا ہے اور چیز اس نے بعد میں لینی ہوتی ہے۔ جو چیز اس نے بعد میں لینی ہے وہ صفات کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، یعنی اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں، وزن کیل بیان کر کے قیمت طے کی جاتی ہے، تو پھر بعد میں وہ چیز اس کو مل جاتی ہے۔ چیز تو بعد میں ملتی ہے لیکن یہ پیسے جو ہے نا اس کے بے سلم میں، یہ اس نے فوری ادا کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں یہ معاہدہ بھی نہیں آ سکتا بے سلم والا۔ یعنی جس معاہدے کے اندر ادائیگی فوری ضروری ہوگی وہ معاہدہ اس میں نہیں آئے گا۔ ایک تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ گفتگو کے ذریعے سے آن لائن کوئی آدمی کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے تو اس میں اسے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے، جیسے ہم نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے آمنا سامنا نہیں ہوتا، حاضر نہیں ہوتے، غائب ہوتے ہیں، تو اس میں دھوکے کے احتمالات ہیں، جعل سازی، دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں تسلی کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک اس میں شرط ملحوظ رکھنی یہ بھی ضروری ہے کہ تسلی ہونی چاہیے کہ واقعہ ہی جو آدمی بیچ رہا ہے نا وہ اپنے اندر اہلیت رکھتا ہے بیچنے کی، یعنی اس کی کوئی شناخت ہونی چاہیے جو بیچنے والا ہے کم سے کم۔ اگر شناخت نہیں ہوگی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ شرط بنیادی ہے نا کہ جو فریقین ہیں ان کے اندر اہلیت ہو، اہلیت پائی جائے، تو اہلیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ پہلے کوئی شناخت ہوگی تو پتہ چلے گا فلاں آدمی بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو پھر اس کے بعد جائزہ لیا جائے گا اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں۔ اگر اس کی شناخت صحیح طرح نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر دھوکہ ہو جائے گا، بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو اس میں شرعی اصول سے ٹکراؤ بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہو جائے گا، یعنی جو ضرر ہے انسان کو جس سے بچانا مقصد ہے شریعت کا، ضرر بھی پہنچے گا اور اس میں پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جس آدمی کو نقصان ہو گیا بعد میں پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کو پکڑنے کی، کس نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے، تو اس سے پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو جو وعدہ کرنے والا ہے، وعدہ کرنے والے جو ہیں دونوں کے دوسرے کے بارے میں شناخت ہونی چاہیے، یعنی معلومات ہونی چاہیے۔ معلومات آدمی کوشش کرے تو مل جاتی ہے، اگر معلومات نہ ہوں تو پھر کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ دھوکہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آلہ استعمال ہو رہا ہے اس کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے کہ آلہ یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو غلطی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے لوگ جو بعض دفعہ ان آلات کے ذریعے سے کسی کی نقل اتار لیتے ہیں، آواز تبدیل ہو جاتی ہے، کسی کا نام لے لیا کہ میں بول رہا ہوں حالانکہ وہ آدمی وہاں موجود نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کچھ قواعد و ضوابط کا لحاظ بھی اس میں رکھا جائے گا کہ کوئی شخص جب کسی سے یعنی گفتگو کر کے اور ان آلات کے ذریعے سے کوئی بات بیع کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے یا کوئی تجارت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ جو لین دین کرنے والے ہیں ان کی شناخت کرے، اچھی طرح تحقیق کرے، ان کے اہلیت کا پتہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آلہ استعمال ہو رہا ہے کہیں اس میں کوئی جعل سازی تو نہیں، یعنی حقیقت میں جو آدمی پیشکش کر رہا ہے وہ وہی ہے، کسی کی طرف سے نمائندگی کر کے یا جعلی طور پر کسی کا نمائندہ بن کے وہ کام تو نہیں کر رہا، یا اس کی اپنی کوئی چیز ہی نہ ہو، اپنی کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی اس کی اپنی کوئی ایجاد ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بعض دفعہ لوگ 2 نمبر چیز بھی دے دیتے ہیں اصل کے نام سے، تو اس طرح کی چیز کی تحقیق ضروری ہے۔ لیکن یہ پر تحقیق کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی ایسے کسی پر شبہ کر کے الزام لگا دے کہ یہ چیز 2 نمبر ہے، یہ کمپنی جعلی ہے، یہ اس نے مجھ سے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ اس وقت کرے گا نا کہ جب ایک دفعہ وہ اس طرح سودا کر لے گا، کرنے کے بعد اس کو محسوس ہوگا کہ مجھے نقصان ہو گیا ہے،
تو پھر وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کر لیا۔ اگر کوئی شخص وہ اپنی تسلی تحقیق تو کر سکتا ہے، لیکن صرف نقصان کی صورت میں یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے یا جو چیز اس نے لی ہے اس کو پسند نہ ہو تو معاہدے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے پر ویسے ہی الزام لگا دے، دعویٰ کر دے۔ اگر کوئی آدمی ویسے دعویٰ کرے گا تو پھر اس کے لیے دلیل بھی دینا پڑے گی، دلیل دے گا پھر اس کی بات مانی جائے گی، ورنہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ قسم دلیل یعنی گواہی اس شخص کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرے، اور قسموں اٹھاتا ہے جو انکار کرتا ہے۔ یعنی عام اصول ہے، جو آدمی کسی کے خلاف جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا تو پھر مدعا علیہ قسم اٹھا کے اپنے آپ کو بری کرتا ہے۔ وہ اس اصول کے تحت اگر کوئی آدمی بلا وجہ کسی پر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، باقی جو ہے اپنی تحقیق اسے کرنی چاہیے تاکہ گفتگو کے اندر اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، کوئی آدمی جال سازی کر کے اس کا نقصان نہ کر دے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو نقصان سے بچانا یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس لیے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے آج ہم نے جو کی ہے، یہ آن لائن تجارت کی کون سی صورت ہے؟ ذریعہ گفتگو، اور گفتگو یہ 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں، اور ان میں اصل مقصد جو ہے وہ یعنی بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دونوں کا آپس میں عقد ایجاب و قبول کا صریح اور واضح ہونا، اور رضامندی دونوں کی اس میں شامل ہونا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ باقی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ملنا، ملاقات کرنا یا حاضر ہونا ان معاہدوں میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ گفتگو کر کے باقی یہ یعنی سمجھنا کہ یہ سہولت کے لیے ایک تقسیم ہم کر رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم جو یہ تو تھا گفتگو کے طریقے، اب اس کے بعد جو تحریری طریقے ہیں آن لائن ان پر ہم گفتگو کریں گے کہ ان کی کون کون سی صورتیں ہیں اور ان میں جو ہے وہ شرعی حکم کیا ہوگا۔ باقی اس کے بعد پھر اور بھی اس میں اس کے متعلقہ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ابھی مسائل اور بھی ہیں۔ یہ تو بات صرف ہم کر رہے ہیں کہ ایک عقد کے ہونے کی، اس کے بعد قبضے کے مسائل ہیں، پھر جو ہے وہ ادائیگی کے مسائل ہیں، کہ اس طرح کی جو خرید و فروخت ہے یا لین دین ہے، ان میں قیمت کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے، چیز کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا، ان پر بھی انشاءاللہ باقی جو ہے آن لائن تجارت کے کیا فوائد ہیں اور کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، ان کا بھی بیان انشاءاللہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔